یہ بڑے ہو گئے ہیں، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی مشیر بن گیا، کوئی کسی بڑے ادارے کا سربراہ بن گیا، کسی بڑے محکمے کا سربراہ بن گیا، لیکن دو چیزیں اللہ نے ان کو بنایا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جیت کے آئے ہیں، لیکن یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کیسے انتخابات ہوئے، کیسے جیتے۔ دو چیزیں انہوں نے ضرور کہنی ہوتی ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سپیکر ہے، چیئرمین سینٹ ہے، یا کوئی بڑے عہدے پر ہے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کی کردار کشی کرنی ہوتی ہے، عمران خان کو گالی دینی ہوتی ہے، اور دوسرے بے جا یا بجا قسم کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی جس میں وزیر خزانہ، وہ والے نہیں جو مکمل وزیر خزانہ ہیں بلکہ وزیر خزانہ برائے مملکت بلال اظہر کیانی ان کا نام بتایا گیا ہے، وہ بھی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، کردار کشی کر رہے تھے، اور ان کی طرف سے ایک عجیب بات کی گئی جو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے، موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے تحریک انصاف والے فوج کی کردار کشی کرتے ہیں، فوج کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں۔ بالکل درست انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ان کی بے کنی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق پابندی لگا دی جائے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، باقی باتیں انہوں نے کی کہ کس طرح سے فوج نے جنگ جیتی ہے، بلا شبہ جنگ جیتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر کیا کہا، کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری، میاں نواز شریف کی اہلیہ جن کا انتقال لندن میں ہوا تھا، ان کو میاں صاحب اپنے ساتھ وہاں پہ لے گئے تھے علاج کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیماری کو نہیں مانا گیا ان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، یا وہ بات کر رہے تھے عمران خان کے ساتھیوں، عمران خان کی طرف سے کبھی ایسا بیان نہیں دیا گیا کہ ان کی بیماری غلط ہے، جھوٹی ہے۔ البتہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان ضرور کہتے رہے کہ یہ بہانے بازی ہے، ڈونگ ہے، سارا غلط ہے، کچھ اس میں سچائی نہیں ہے۔ نواز شریف کی بیماری پر وہ بات کرتے رہے، اور یہ بلال اظہر کیانی کہہ رہے ہیں کہ کلثوم نواز کی بیماری کے انہوں نے نہیں مانا تو کیا عمران خان پر ایک اور پرچہ ہوگا، اور کیا یہ دہشت گردی کا پرچہ ہوگا یا پھر غداری کا پرچہ ہوگا۔ آ جاتے ہیں خواجہ سے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے باقی لیڈر بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف خوشامد، ایک طرف چاپلوسی، ایک طرف کسی کو اٹھا کے اوپر لے جانا، اور دوسرا عمران خان کو گالیاں دینا، عمران خان کی کردار کشی کرنا۔ فیض حمید کے بارے میں خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل کر سارا کچھ کرتے رہے، سارے کا سارا ملبہ ان پر ڈال دیا گیا۔ اور خواجہ آصف کی طرف سے کیا الزام ہے، کون سا الزام ہے جو فیض حمید پر اور عمران خان پر نہیں لگایا جا رہا۔ اسی طرح سے باقی بھی ایسی ہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم خواجہ آصف کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، آج کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر دیگر کی طرف چلتے ہیں۔ خواجہ آصف بھی باقی کئی لوگوں کی طرح غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کل کہا تھا کہ سازشی عناصر اب بھی عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض حمید نہایت بھیانک کھیل کھیلتے رہے۔ نواز شریف کو ہٹانے اور عمران خان کو لانے کے پروجیکٹ انچارج کے خلاف مزید قانونی کارروائی ہوگی۔ ابھی بھی خواجہ آصف کا دل نہیں بھرا۔ ایک بندہ جس کو 14 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مزید بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزید کہتے ہیں خواجہ آصف کے شہباز شریف نے ملک کو برے حالات میں باہر نکالا، فوجی قیادت نے مدد کی۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ جیسا کہ کہا کہ ان لوگوں کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عمران خان کی تحریک انصاف کی کردار کشی نہ کر لیں اور دوسری طرف خوشامد نہ کر لیں، جیسا کہ یہ صاحب خواجہ آصف کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وہ صاحب ہیں جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہتے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن جن دنوں جنرل باجوہ طاقت میں تھے یہی تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کو سمجھایا، اپنی پارٹی کو بتایا، اپنی پارٹی کو گائیڈ کیا کہ جنرل باجوہ کو ہم نے ووٹ دینا ہے، ان کی ایکسٹینشن ہم نے کرنی ہے۔ پہلے والی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے جب عمران خان کے دور میں اس کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا گیا تھا اس وقت کی۔ اس کے بعد خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے مخالفت کی، ہماری پارٹی نے مخالفت کی، اور یہ ان دنوں کی ایکسٹینشن کی مخالفت ہے جب جنرل باجوہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ خواجہ آصف ان دنوں جنرل باجوہ کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے اور جوتیوں کے صدقے ہی ان کو بار بار جتوایا جاتا تھا۔ کم از کم 2 دفعہ تو جنرل باجوہ نے ان کو جتوایا، لیکن آج کل وہ لاوالوتیاں لگا رہے ہیں۔ کس کو لاوالوتیاں لگا رہے ہیں؟ پوری ان کی کوشش ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہو جائے۔ ادھر پہلے جوتیاں اب لاوالوتیاں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو جائے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ فیض حمید ہیں، یہی وہ جنرل باجوہ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوایا تھا۔ مسلم لیگ نون کا لے لیں، پیپلز پارٹی کا لے لیں، یا دیگر علماء کرام کو چند ایک کو لے لیں،
اس طرح سے باقی طبقوں کے بھی لوگ ہیں جو یہی بات ایک کہتے چلے جا رہے ہیں کہ فیض حمید نے پاکستان کو تباہ کر دیا، فیض حمید نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، فیض حمید نے یہ کر دیا، اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، اس طرح کے الزامات ان کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ بھونڈے قسم کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ان کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ سقوط ڈھاکہ یعنی پاکستان توڑنے کے ذمہ دار بھی فیض حمید ہیں۔ ان کے کوئی بیرسٹر عقیل ملک ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے حوالے سے وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فیصل وافڈا کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہ بن سکتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ تو کیا فیض حمید کی پھر ساری سزائیں ختم کر دی جائیں گی؟ وعدہ معاف گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان کے خلاف وہ گواہی دیں گے اور کیا ان کی سزا ختم ہو جائے گی؟ اگلے بیانات کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر خواجہ آصف کی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا، اور جس دن یہ سارا کچھ ہوا اس دن عمران خان زیر حراست تھے۔ کس طرح سے وینچر بن گیا ان کا فیض حمید کے ساتھ؟ بہرحال خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ہماری پارٹی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سارا کچھ خود ہی کیا ہے۔ ان دنوں عامر بن نگران حکومت کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان کو روک سکتے تھے، موب کو روک سکتے تھے، ہجوم کو روک سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں روکا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نہیں روکا کہ پھر زیادہ لوگ مشتعل ہو جاتے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ روک سکتے تھے، جان بوجھ کر نہیں روکا کیونکہ پھنسانا مقصود تھا، یہی تحریک انصاف والے کہتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ رانا تنویر صاحب بھی بولے ہیں کہ فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ ہے، سہولت کار بھی کٹہرے میں آئیں گے، ملک اداروں کو کمزور کرنا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، انجام بہت قریب ہے۔ ہم نے جیسے کہ کہا کہ ان کی اس وقت تک بیان بازی مکمل نہیں ہوتی جب تک عمران خان کے خلاف اور ادھر خوشامد کی باتیں نہ کر لیں۔ وکیلوں کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے شاہ مہت دی ہے، کس کو شاہ مات دی ہے حکومت کو، اس رجیم کو، اور اس حکومت کے لیے یہ ڈوب کر کیا کرنے کا مقام ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے، یا آپ خود اس کا تعین کر لیجئے۔ یہ حکومت ہے، ذرا ضمنی انتخابات کی طرف چلیے۔ بلکہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ وکیلوں کے الیکشن میں کیا ہوا ہے، 11 پاکستان بار کونسل کی نشستیں تھیں، جس میں سے 8 آسمان جہانگیر گروپ نے جیت لی، جس کو حکومتی گروپ کہا جا رہا ہے، جبکہ 3 سیٹیں جیتی گئی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، حامد خان کی طرف سے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 2 نشستیں ہیں۔ اگر ایک نشست جیتی گئی ہے تب بھی یہ شاہ مات ہے۔ شاہ مات کا مطلب یہ ہے کہ شطرنج میں شاہ کو مات دے دی گئی ہے۔ وہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن ایک بھی سیٹ تحریک انصاف نہیں جیت سکی تھی، ایک بھی سیٹ تحریک انصاف کو، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا میں ہری پور میں جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، بڑی زوروں کی حکومت ہے، اور وہاں پہ تحریک انصاف کی بالادستی، قبولیت، مقبولیت، سارا کچھ، اکثریت، اس کے باوجود بھی وہاں پہ تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری رو رہے ہیں کہ نون لیگ نے ان کو بھی ڈیرہ غازی خان میں ہرا دیا۔ دوست محمد خان کھوسا جیت چکے تھے لیکن ان کو ہرا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو بہرحال ایم پی اے کی مظفر گڑھ میں 1 سیٹ مل گئی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کو غصہ ہے تو ڈیرہ غازی خان کی سیٹ ہاتھ سے جانے کا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان بار کونسل میں تحریک انصاف کو ان کے کہنے کے مطابق جس طرح سے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے جنگ کی طرف سے، جیو کی طرف سے، جنگ جیو کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 11 میں سے 8 سیٹیں جیتی ہیں آسما گروپ نے، جبکہ 2 سیٹیں حامد خان گروپ نے جیتی ہیں، تیسری کا بھی انہی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ اور شفقت چوہان جیتے ہیں۔ ایک نشست کا بھی حتمی اعلان نہیں ہوا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تحریک انصاف کے ہی حصے میں آئی ہے۔ تحریک انصاف کا موجودہ حالات میں 2 سیٹیں نکال لینا بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی شاہ مات ہے ان کے لیے جن کی آج حکومت ہے، جن کی آج رجیم ہے۔ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دیتے، لیکن یہاں پہ 2 سیٹیں بھی اگر وہ 11 میں سے جیت گئے ہیں تو اسی کو
شاہ مات کہنا چاہیے۔ آج جج بھی ملزم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور یہ فیصلہ خود جج کی طرف سے کیا گیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری جن کو سزا دی جا رہی ہے ایک ٹربیونل کی سربراہی کرنے کی، جس میں انہوں نے طارق چودھری اینڈ کمپنی سمیت بہت سے لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے فارم 45 لے کے آئیں، نہیں تو پھر فارم 47 جس طرح سے بنائے گئے ہیں وہ سارے دنیا کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور فارم 45 آپ لے کے آئیں گے تو آپ کو قسم بھی دینا پڑے گی۔ جس تیزی سے وہ ٹرائل چلا رہے تھے وہی آئین کا قانون کا تقاضا تھا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا، طارق فضل چودھری کی اینڈ کمپنی کی طرف سے، کہ ان کو آخر کار جلدی کیا ہے، اور اوپر بھی جن کو نظر آ رہا تھا کہ جلدی کر رہے ہیں ان کو پھر پمبل پوسے میں ڈال دیا گیا، ان کی ڈگری کو جاری قرار دیا گیا، اور سرفراز ڈوگر صاحب جو آج کل چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کی طرف سے ان کو گھمانے کی کوشش کی گئی۔ تو آج پھر ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلی سماعت پر وہ خود کسی وکیل کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، کسی وکیل پر تکیہ نہیں کریں گے، بلکہ خود وہ وہاں پہ جائیں گے، اپنا کیس لڑیں گے اور ملزم کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ طارق فضل چودھری کے بیان کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو جس طرح سے خبر ہم دے رہے تھے پاکستان بار کونسل کے الیکشن کی، اس کی مزید تفصیل کچھ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں پنجاب کی 11 نشستوں پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں پولنگ ہوئی۔ آسما جہانگیر گروپ کے اعظم نذیر تارڑ، آسن بھون، پیر مسعود چشتی، طاہر نصر اللہ وڑیچ، ثاقب اکرام گوندل، سید کلب حسن، حفیظ الرحمان چودھری اور عامر سعید رام ممبر پاکستان بار کونسل منتخب ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیت چکا ہے، سیاسی جماعتوں کے بیچ میں مداخلت کے خلاف ایک بار پھر بار نے ریفرنڈم کر دیا ہے۔ ہمارے سیاسی لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں لیکن یہ سیاست بار کی سیاست ہے۔ حامد خان گروپ کے سلمان اکرم راجہ، شفقت چوہان ممبر بار کونسل منتخب ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم ہر سطح پر مزاحمت کریں گے۔ پنجاب سے ایک سیٹ پر نتیجے کا اعلان بعد میں ہوگا، حتمی نتیجہ 22 دسمبر کو جاری کیا جائے گا، اور اسی نشست پر جس کا امکان ہے کہ تحریک انصاف ہی کو ملے گی۔ طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب کوئی فیض حمید نہیں ہے، منفی سیاست پی ٹی آئی چھوڑ دے۔ یہ ان کی طرف سے بڑا بھاشن دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایسی سیاست چھوڑ دے، منفی سیاست چھوڑ دے۔ یہ کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے، جو پیورلی میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح فارم 47 پر جس کے سارے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہیں اس پر یہ جیت کا رائے ہیں، ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے اور دنیا کو بھاشن دے رہے ہیں۔ جس طرح سے ٹٹیری ایک جانور ہے جو رات کو اوپر پاؤں کر کے سوتی ہے اور اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے پاؤں اوپر نہ کیے رات کو آسمان گرے گا اور اس میں پوری دنیا میں بھی دب جاؤں گی، اس لیے میں پاؤں اوپر کرتی ہوں تاکہ آسمان گرے تو میرے پاؤں تھام لیں۔ اسی طرح سے ایک مراسن کی کسی شاہ جی سے شادی ہو گئی تو ایک دن وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ گرمیوں میں شدید دھوپ تھی، وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ساتھ اس کے دیگر خواتین بھی تھیں۔ نئی نئی یہ شاہ جینی بنی تھی تو ان کی طرف سے اپنی قمیض کے دامن کو اوپر لے جا کر اپنے چہرے کو ہوا دیتے ہوئے کہا گیا، پسینے میں شرابور تھی، کہ ہمارا یہ حال ہے تو ہماری امت کا کیا حال ہوگا۔ ان کو امت کی فکر پڑ گئی۔ اسی طرح سے طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی پوری امت کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ کبھی تحریک انصاف کے خلاف بیان دیتے ہیں اور کبھی غزہ کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، آئے کہاں سے ہیں، کیسے ہارے، کیسے جیتے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے میڈیا میں کہ یہ میڈیا کو پیسے دے کے اپنے بیانات لگواتے ہیں۔ جس طرح سے جاوید لطیف صاحب ہیں وہ بھی ایسا کچھ ہی کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہوں گے لیکن لوگوں کو، میڈیا والوں کو تحائف بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں بڑی بڑی قیمتی، اسی لیے وہ میڈیا میں ان رہتے ہیں۔ اور طارق فضل چودھری صاحب تو نہ جانے کہاں کہاں تک ایسے گفٹ بھیجتے ہیں، ان کو اسی طرح سے جتوا دیا جاتا ہے جس طرح سے جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو۔
PTI की सियासी कमेटी की बात करते हैं और उसके बाद हमने बात करनी है पाकिस्तान के लिए काम करने वाला एक बंदा जो इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया है, वारंट अफसर है, इंडियन वारंट अफसर रिटायर है, उसको गिरफ्तार किया गया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि सियासी कमेटी दोबारा से तश्कील दी जाए। पहले वाली तहलील कर दी गई थी और इस सियासी कमेटी में 23 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें ना तो शहबाज गिल शामिल हैं और ना ही अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। कहा जाता है कि गंडापुर को इसलिए बाहर निकाला गया है कि वो दोनों तरफ खेल रहे थे। इधर इमरान खान के लिए तो वो खोल के खेल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर दूसरों के लिए भी वो खेल रहे थे। शहबाज गिल के हवाले से कहा जा रहा है कि शहबाज गिल को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि कुछ लोगों के लिए वो दर्द सर बन जाते थे, इसलिए उनको कमेटी में शामिल नहीं किया गया। जबकि गिल साहब का अपना कहना है कि मैं पहले भी ऐसे इजलासों में नहीं जाता था जहां पे मैं बात करता था और ये कहा जाता था कि शहबाज गिल बाहर बात पहुंचा देते हैं, मैं वीलॉग भी करता हूं, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। बहरहाल एक रहनुमा की तरफ से ये कहा गया कि बहुत से लीडरों को हमने इसलिए निकाल दिया कि वो अंदर की बात बाहर कर देते थे। शहबाज गिल ने बहरहाल ये कहा है कि मैं खुद ही कमेटी में शामिल नहीं होना चाहता था और उनकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों की तरफ से जिन्होंने कमेटी तश्कील दी है, इमरान खान की तरफ से सुलेमान अकरम राजा को कहा गया था कि नई कमेटी तश्कील दें, तो इस हवाले से फिरदौस शमीम नकवी और सुलेमान अकरम राजा की तरफ से ये सारा कुछ किया गया है। आपके सामने नाम रख देते हैं कमेटी के मेंबरान की जो नए मेंबर बने हैं या नई कमेटी तश्कील दी गई है। सबसे पहले तो सुलेमान अकरम राजा इस कमेटी के मेंबर है, फिरदौस शमीम नकवी भी मेंबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को भी शामिल किया गया है। सेनेट में कायदे हज़ब इख्तिलाफ अल्लामा नासिर अब्बास भी इस कमेटी के मेंबर हैं, जबकि कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ महमूद खान चकज़ई और साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी शामिल किया गया है। साबिक़ सेनेट अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, साबिक़ अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर, ओवरसीज चैप्टर सेक्रेटरी सज्जाद बरकी, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, जुनैद अकबर, हलीम आदल और दाऊद काकड़ भी कमेटी का हिस्सा हैं। सियासी कमेटी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद और सरदार कयूम नियाजी, साबिक़ स्पीकर असद कैसर, चीफ वफ़ कौमी असम्बली आमद डोगर, सेनेट कोआर्डिनेटर फौजिया अरशद, ख़वातीन विंग की सदर कमवल शोजब, अक़लीती विंग के सदर लाल चंद मलही भी कमेटी का हिस्सा हैं। यहीं पे बस नहीं, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मज़ीद लोग भी, सियासतदान भी पार्टी के लीडर इस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं और किसी को वापस भी किया जा सकता है। शर्मा जी की बात कर लेते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बल्कि वारंट अफसर हैं, इनको JCO कहा जाता है। और JCO के बासी इख्तियार में क्या होता है, कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किए जो सारे के सारे पकड़े गए, इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। JCO इसकी कितनी ज़्यादा हैसियत होती है, वो क्या मालूमात दुश्मन मुल्क को फराहम कर सकता है, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि जवाद सईद साहब को गिरफ्तार किया गया है, वो एयर मार्शल हैं, उन पर यह इल्ज़ाम है कि अपने भाई को वो मालूमात देते रहे, बल्कि ये बताते रहे कि फलां बेस पर कौन से जहाज़ मौजूद हैं। देखते हैं कि कुलंदर शर्मा साहब ये वारंट अफसर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके साथ इंडिया वाले क्या करते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।